أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمام العلي عليه الصلاة وأزكى السلام: العلم حياة والإيمان نجاة. مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں علم زندگی ہے اور ایمان نجات کا سبب. دیکھیے اگر کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا تو اس کا زندہ نہ ہونا زندگی کے ہر کام میں اس کو دور کر دے گا. آپ اس وقت تک ہر کام میں آگے رہ سکتے ہیں جب تک آپ اس کام کی انجام دہی کے لیے زندہ ہوں، اور زندگی ملتی ہی علم کی بنیاد پر. مولا فرماتے ہیں العلم حیات. حیات اگر کوئی شے ہے تو علم ہے. علم زندگی ہے، علم حیات ہے. فرماتے ہیں والایمان نجات. یقین مانیے ایمان کی حیثیت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ جہنم سے بچنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ ایمان ہے. لیکن معاف فرمائیے گا بچنے کے لیے آپ کا زندہ ہونا ضروری اور زندگی علم سے میسر ہو. اللہ ہم سب کو تحصیل علم کی توفیق برحمت. ما اجل هذا المغضى مغضى وما ادق معنا. یہ کتنا پر مغز اور دقیق معنی رکھنے والا عقیدہ ہے، کتنا بہترین. اس میں گویا مغزی مغز ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر قشر بھی ہوتا مغز بھی ہوتا ہے. جیسے مثلا بادام، مونگ پھلی کیا ہوتی ہے؟ مونگ پھلی اس کے اندر مغز اس کے اندر ہوتا ہے، اوپر چھلکا ہوتا ہے، اس کو قشر کہتے ہیں عربی میں. آپ کس کی اہمیت سمجھتے ہیں؟ چھلکے کی کہ اندر مغز کی؟ مغز کی اہمیت ہوتی ہے. بادام آپ نے لیے، بادام کا چھلکا ہوتا ہے تبھی تو بادام کھائیں گے آپ. اخروٹ ہے، اخروٹ کے چھلکے کی اہمیت ہے، اس کے اندر کی اہمیت ہے. کیا کھاتے ہیں آپ مغز کھاتے ہیں. ما اجل هذا المغضى، یہ مغزہ بہت اہم ترین غذا ہے. مغزہ اگر غذا کھانے کے مغزہ جو اس کا منبع ہو، سب کچھ ہو اس کا، ٹھیک ہے نا. وما ادق معنی، اور کتنا دقیق ترین معنی اس کے اندر موجود ہے. جناب تھوڑا مزید اگر تھوڑا سا خلاصتاً بھی اگر کچھ بات کہہ دیں تو اچھا رہے گا کہ خلاصت ہو، اس کا خلاصہ یہ پر مغز کیا ہے، دقیق ترین معنی کیا ہے، اس کا خلاصہ ان افعالنا، ہمارے افعال جو ہم کام کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا دکھانا سب کچھ، من جہت، اس جہت سے کہ ہی افعالنا، کہ یہ ہمارے افعال ہیں، حقیقتن، یہ ہمارے افعال حقیقتاً ہمارے ہی افعال ہیں. اس جہت سے کہ یہ ہمارے افعال ہیں، حقیقتاً ہمارے ہیں. وَنَحْنُ أَسْبَابُهَا الطَّبِيعِيَّةِ، اور ہم ہی اس کے طبیعی اسباب ہیں. ہم نے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھے، ہم نے ہاتھ گرائے تو ہاتھ گرے، ہم سو کے اٹھے تو اٹھے، ہم نے آنکھ کھولی تو کھولی، ہم نے دیکھا تو دیکھا. جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، ہم اس کے طبیعی اسباب ہیں، کوئی اور نہیں ہے. وَهِيَ تَحْتَ قُدْرَتِنَا وَإِخْتِيَارِنَا، یہ جتنے بھی افعال ہیں ہماری قدرت کے نیچے، ہماری قدرت کے اندر آتے ہیں، ہمارے اختیار کے اندر آتے ہیں. وَمِن جِهَةِ أُخْرَى، اور دوسری جہت سے دیکھیے اس کو اب، هِيَ مَقْدُورَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، تو یہ اللہ کی قدرت کے اندر ہے. وَدَاخِلَ فِي سُلْطَانِهِ، اور اللہ کی سلطنت کے اندر داخل ہیں. یہ پوری کائنات کس کی سلطنت ہے؟ کہ اللہ کی. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی سلطنت کے اندر ہو رہا ہے. لِأَنَّهُ هُوَ مُفِيدُ الْوُجُودِ وَمُعْطِيهِ، کیوں کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی سلطنت میں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں فیض دینے والا وجود کون ہے؟ مفیض وجود اللہ ہے. ہمیں وجود عطا کرنے والا ہم ہیں. تو کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے تو ہم ہیں. وہ معطی ہے، اور ہمیں وجود کو عطا کرنے والا بھی وہی ہے. اگر وہ ہمیں وجود نہ دیتا، ہمیں ہاتھ نہ ہوتا کہ ہم اٹھا سکتے تھے، ہمیں آنکھ نہ دیتا، تو فیض وجود کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. معطی وجود کون ہے؟ کہ اللہ. ٹھیک ہے. فلم یجبرنا علی افعالنا،
لہذا اللہ نے ہمارے افعال پر جبر نہیں کیا، حتی یکون قد ظلمنا فی عقابنا المعاصی، کہ ہم پہ جبر کرے اور اس کے بعد میں پھر ظلم کرے کہ ان معاصی کے اوپر ہمیں عقاب نازل کرے۔ ہم گناہ کریں اور گناہوں کے اوپر اللہ ہمیں عذاب دے کے ظلم کرے ہمارے اوپر۔ لِأَنَّا لَنَا الْقُدْرَةَ وَالْإِخْتِيَارَ فِي مَا نَفْعَلُ، اس لیے کہ اختیار قدرت ہمارے پاس میں، ہم چاہے کریں چاہے نہ کریں۔ وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْنَا خَلْقَ أَفْعَالِنَا، اور نہ ہی اللہ نے یہ کام کیا کہ ہمیں افعال کے خلق کرنے کے لیے قدرت تفویض کر دی، سب کچھ ہمیں دے دیا۔ حتی یکون قد اخرجہ من سلطانے، یہاں تک کہ ہم اس کی سلطنت سے خارج جائیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بل لہ الخلق والحکم والامر، خلق اسی کے پاس میں ہے، حکم اسی کے پاس میں ہے، امر اسی کے پاس میں ہے۔ وہو قادر علی کل شیء، وہ ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے، وہ محیط بالعباد، اور اپنے تمام بندوں کو احاطہ کیے ہوئے۔ بات واضح ہوئی؟ وعلی کل حال، اب ہر حال میں، فعقیدتنا، ہمارا یہ عقیدہ کہ ان القضاء والقدر، کہ قضاء و قدر سر من اسرار اللہ تعالی، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ فمن استطاع ان یفہمہ، جس میں استطاعت ہے کہ اس کو سمجھ سکے، علی الوجہ اللائق، ایسے جو سمجھنے کا حق ہے، جو لیاقت ہونی چاہیے سمجھنے کی، بلا افراط ولا تفریط، نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹ رہ جائے، فذاک، تو وہ سمجھے، وہ اس کے لیے۔ وَإِلَّا، اور اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے سمجھنے کی، فلا یجب علیہ، تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ یتکلف فہمہ، کہ اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرے، تکلیف اٹھائے، وہ تدقیق فی ہے، اور اس پہ دقت کرے، زبردستی ہم سمجھ نہیں سکتے، نہیں سمجھیں گے ہم، تو جو صلاحیت نہیں ہے سمجھنے، کیوں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ تو کیا ہوگا کہ لئلا یضل، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو سکے، وتفسد علیہ عقیدتہ، اور تاکہ اس کا عقیدہ فاسد نہ ہو سکے۔ لأنہ من دقائق الامور، اس لیے کہ قضاء و قدر کا عقیدہ اہم دقیق امور میں سے ایک امر ہے۔ بل من ادق مباحث الفلسفیہ، فلسفہ، بلکہ یہ فلسفے کے دقیق ترین مباحث میں سے ہے، التی لا یدرکها الا الاوحد من الناس، جس کو درک نہیں کر مگر سوائے کچھ لوگوں کے، کچھ لوگ ہیں پوری کائنات میں جنہوں نے اس کو درک کیا صحیح طریقے سے۔ ولذا، اور یہی وجہ بھی ہے، ذلت بہ الاقدام مثیر من المتکلمین، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے علم کلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اقدام ختم ہو گیا، پہ گر گئے، وہ قعر مذلت میں گر گئے، اور فاسد عقیدے لے کے ختم ہو گئے، ان کے اقدام ثابت قدم نہ رہ سکے۔ فالتکلیف بہی، تکلیف بما ہوا فوق مستوى مقدور رجل العادی، لہذا اب کسی فرد کا ایسی منزل کے اوپر تکلیف دینا تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف دے دی جائے۔ آپ 50 کلو اٹھا سکتے ہیں، میں آپ سے کہوں 100 کلو اٹھائیے، جب آپ کے اندر ایک عادی عام انسان کی قدرت سے زیادہ کی بات کہی جائے گی تو آپ نہیں کر سکتے، تو ایسے یہاں پر بھی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ واجب ہے کہ آپ عقیدہ قضاء و قدر کو سمجھیں، تو بھائی مجھ میں صلاحیت نہیں، میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ وَيَكْفِي أَن يَعْتَقِدْ بِهِ الْإِنسَانَ الْإِجْمَالِ، کافی ہے کہ انسان اجمالاً یہ عقیدہ رکھے، اتباعاً لقول الائمۃ الاطہار، اتباع کرتے ہوئے ائمہ طاہرین کے اقوال کا، کیا من انہ امر بین امرین، بھائی طرح رکھے کہ یہ قضاء و قدر اللہ کے دونوں امر میں سے ایک امر ہے، نہ جبر کی طرف نہ تفویض کی طرف، لیس فیہ جبر ولا تفویض، نہ اس میں جبر ہے نہ اس میں تفویض ہے، ولیس هو من الاصول الاعتقادیہ، اور نہ یہ وہ ان عقیدوں میں سے ہے، کون سے؟ حتی یجب تحصیل اعتقاد بھی علی کل حال، کہ جن کا عقیدہ رکھنا ہر حالت میں تمام انسانوں کے اوپر واجب ہے، علی نحو تفصیل و تدقیق، کس اعتبار سے؟ دقت کے اعتبار سے، تفصیل کے اعتبار سے، یہ ان عقائد میں سے نہیں ہے۔ لہذا اجمالاً میں اتنا چاہیے کہ قضاء و قدر ان امور میں سے ہے جن کے اوپر ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ہمارے مولا نے ہمیں کہا ہے کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ ان دونوں درمیان میں ایک بیچ کا راستہ ہے کہ جہاں انسان کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔